بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے پولیٹیکل کلچر۔ میں نے پولیٹیکل کلچر پہ پارٹ 1 بھی بنایا ہے، تو اگر آپ نے یہ سمجھنا ہے تو آپ پارٹ 1 پر وزٹ ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ پارٹ 1 کے ساتھ لنک کرتا ہے۔ تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایلزار کلاسیفیکیشن۔ ایلزار کلاسیفیکیشن کی 3 کیٹیگریز ہیں: انڈیویجولسٹک پولیٹیکل کلچر، مورلسٹک پولیٹیکل کلچر اینڈ ٹریڈیشنلسٹک پولیٹیکل کلچر۔ تو 1 بائی 1 ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انڈیویجولسٹک پولیٹیکل کلچر۔ انڈیویجولسٹک پولیٹیکل کلچر اٹس لائک اے مارکیٹ پلیس ویئر پیپل فوکس آن their own interest and don't involve the community much. They might not oppose the government strongly and there can be a lot of favoritism. اب جو انڈیویجولسٹک پولیٹیکل کلچر ہوتا ہے، یہ ایسا پولیٹیکل کلچر ہے جس میں لوگ اپنے سیلف انٹرسٹ پہ فوکس کرتے ہیں، اپنے فائدے پہ فوکس کرتے ہیں، نہ کہ کلیکٹیو انٹرسٹ پہ۔ گورنمنٹ پہ نہ بہت توجہ دیتے ہیں، نہ ہی کمیونٹی پہ بہت توجہ دیتے ہیں۔ جو ان کے فائدے کے لیے ہوگا وہ اپنے فائدے کے لیے آگے بڑھیں گے، اپنے فائدے کے لیے ہی سارے کام کریں گے۔ اور یہاں پر بہت زیادہ انڈیویجولسٹک پولیٹیکل کلچر میں فیورٹزم پایا جاتا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ٹریڈیشنلسٹک پولیٹیکل کلچر۔ اٹس about keeping things the way they are, where the elite have most of the power and regular citizens are not really expected to participate much in politics. اب ٹریڈیشنلسٹک پولیٹیکل کلچر میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ایلیٹ ہوتے ہیں، جو ایک سوسائٹی میں جو بہت پاورفل ہوتے ہیں، جن کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، وہی گورنمنٹ چلاتے ہیں، انہی کی بات سنی جاتی ہے، وہی ایلیٹ رول اینڈ ریگولیشنز بناتے ہیں۔ کیونکہ ٹریڈیشنز طریقے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ پہلے فیوڈلزم تھا، تو فیوڈلزم میں وہی لوگ گورنمنٹ چلاتے تھے، رول اینڈ ریگولیشن بناتے تھے۔ جو فیوڈلز ہوتے تھے، جن کے پاس جائیداد وغیرہ ہوتی تھی، جو جاگیردار ہوتے تھے۔ اسی طرح وہی ٹریڈیشنلسٹک سسٹم آج کل بھی ایگزسٹ کرتا ہے، ایسے ٹریڈیشنلسٹک پولیٹیکل کلچرز میں، سوسائٹیز میں، جہاں پر ایلیٹ ہوتے ہیں، جن کے پاس بہت پاور ہوتی ہے، انہی کی سے ہوتی ہے گورنمنٹ میں۔ اب آ جاتا ہے مورلسٹک پولیٹیکل کلچر۔ Moralistic political culture, it refers to a political culture where the government is promoting the public good and advancing the common welfare. There is an emphasis on the collective well-being of society, and the government play an active role in addressing social issues and promoting the moral values of community. This approach contrasts with individualistic political culture where government role is more limited. اب جہاں پر جس سوسائٹی میں مورلسٹک پولیٹیکل کلچر ایگزسٹ کرتا ہے، وہاں پر جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے سیلف انٹرسٹ کو نہیں دیکھتی، بلکہ وہ پبلک گڈ کو دیکھتی ہے، وہ عوام کو دیکھتی ہے، وہ کامن ویلفیئر کو دیکھتی ہے، اور وہ ایمفسائز کرتی ہے، وہ زیادہ توجہ دیتی ہے کلیکٹیو انٹرسٹ پر۔ مطلب کہ جس چیز میں سوسائٹی کا فائدہ ہوتا ہے، جہاں پر سوسائٹی کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے، وہ سیلف انٹرسٹ کو نہیں بلکہ کلیکٹیو انٹرسٹ کو مد نظر رکھ کر رول اینڈ ریگولیشنز بناتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ سوشل ایشوز کو بھی ایڈریس کیا جائے، ختم کیا جائے، اور کمیونٹی میں سینس آف یونٹی کریٹ کی جائے۔ اور یہ والا جو مورلسٹک پولیٹیکل کلچر ہے، یہ کنٹراسٹ ہے، بالکل برعکس ہے انڈیویجولسٹک پولیٹیکل کلچر کے، جہاں پر گورنمنٹ صرف اپنے انٹرسٹ کو دیکھتی ہے، اپنے اقتدار کو دیکھتی ہے، نہ کہ لوگوں کو۔ لیکن مورلسٹک میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ لوگوں کو دیکھتی ہے، لوگوں کے فائدے کو دیکھتی ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے ہی وہ رول اینڈ ریگولیشن اینڈ لاز بناتی ہے۔ اب تھرڈ آ جاتا ہے سیموئل پی ہنٹنگ کلاسیفیکیشن۔ میں نے پہلے ایلزار کلاسیفیکیشن کروایا، پھر یہ سیموئل کلاسیفیکیشن کروا رہی ہوں۔ اس سے پہلے پارٹ 1 میں نے ایلمنڈ اینڈ وربا کلاسیفیکیشن کروایا، تو وہ لازمی آپ دیکھیے گا، جو کہ پولیٹیکل کلچر میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سیموئل کلاسیفیکیشن۔ He classified political culture according to classification on the basis of geography and history. For example, Western civilization, Japanese civilization, Islamic civilization, Hindu civilization, Slavic Orthodox civilization, Latin American civilization, Chinese civilization, African civilization. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سویلائزیشن ہوگی، جس سوسائٹی کا جو پولیٹیکل کلچر ہوگا، اس سوسائٹی کا پولیٹیکل کلچر ان کی سویلائزیشن پہ ڈیپینڈ کرے گا۔
اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سویلائزیشن میں لوگوں کو سٹارٹ سے اہمیت دی جا رہی ہے کہ نہیں دی جا رہی؟ کیا سٹارٹ میں ایک سویلائزیشن میں فیوڈلزم چلا آ رہا ہے یا سٹارٹ میں ایک سویلائزیشن میں ڈیموکریسی چلی آ رہی ہے؟ تو یہ جو ان کا لوگوں کا پولیٹیکل کلچر ہے، سوسائٹی کا پولیٹیکل کلچر ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سویلائزیشن پہ کہ ان کی سویلائزیشن کیسی ہے۔ ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے ان کی الگ پولیٹیکل کلچر ہوگا، انڈیویجولسٹک بھی ہو سکتا ہے، ٹریڈیشنلسٹک بھی ہو سکتا ہے، مورلسٹک بھی ہو سکتا ہے، پیروکیل بھی ہو سکتا ہے، پارٹیسپینٹ واٹ ایور۔ جیپنیز سویلائزیشن، اسلامک سویلائزیشن میں اگر آپ دیکھا جائے تو وہاں پر شریعہ لا ہوتا ہے۔ اسلامک سویلائزیشن میں، اسلامک سویلائزیشن میں بہت سے آپ نے یہ مسلم فلاسفرز کا پڑھا ہوگا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ مسلم فلاسفرز یہی کہتے ہیں کہ وہاں پر جب گورنمنٹ بنائی جاتی ہے تو گروپ آف نالجیبل ایجوکیٹڈ پیپلز جو ہیں وہ گورنمنٹ کو بناتے ہیں کہ کون اقتدار پہ آ جائے اور کون اقتدار سنبھالے۔ تو سیم اسی طرح ہندو سویلائزیشن بھی باقی سویلائزیشن سے ڈیفرنس ہوگی۔ تو جس طرح سویلائزیشن ہوگی اسی کا اثر انداز لوگوں پر ہوگا اور اسی سے جو ہے وہ پولیٹیکل کلچر ڈیولپ ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک۔ آپ پارٹ 1 ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ پراپر سیکوینس سے آ رہا ہے۔ پارٹ 1 میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، یہ پارٹ 2 تھا۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔